لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الثقلين ومحبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد صائل بيته الطيبين الطاهرين من المعصومين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. عزیزان محترم، آج کا یہ مقدس اجتماع ذکر معصومین گروپ کے حوالے سے نظام جنت البقیع کے سلسلے میں منعقد کیا گیا ہے. ہم ذکر معصومین گروپ کے تمامی ممبران اور تمامی ذمہ داران کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے مجھے اس ثواب جاریہ میں شریک ہونے کا موقع دیا. عزیزان محترم، یہ لمحہ فکریہ ہے ہر رسول کے چاہنے والے کے لیے کہ ان کی بیٹی کے مزارات کو ڈھا دیا گیا اور پوری دنیا میں اتنی کثیر تعداد میں مسلمان حج پر تو جاتے ہیں لیکن کوئی احتجاج بلند نہیں کیا جاتا کہ اس روضے کو جو ہے منہدم کر دیا گیا، اس کی پھر سے دوبارہ اس کو بنایا جائے، اس کو تعمیر کیا جائے. لیکن ایک ہی ملت ہے پوری دنیا میں جو جسے ملت فقہ جعفری کہتے ہیں، جس نے ہمیشہ ظلم کے خلاف آواز اٹھائی ہے. عزیزان محترم، میں اپنے بزرگوں کے لیے نہیں بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے اور بچوں کے لیے باتیں ضرور گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ آج ہم سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ روضہ جناب فاطمہ پر جاتے تھے، شرک کرتے تھے. کیوں شرک کرتے تھے؟ کیونکہ روضے کو چومنا، اللہ کے علاوہ کسی کو بھی چومنا، اس کے سامنے پرستش کرنا، سر کو جھکانا، یہ بدعت ہے. میں ہاتھوں کو جوڑ کے ان سے پوچھوں گا، ان سوال کرنے والوں سے، ان لوگوں سے جو ظالم کے نمائندے ہیں، کہ کیا ہم اپنے گھروں میں اپنی بچی کے ہاتھوں کا بوسہ نہیں لیتے؟ کیا ہم اس کی پیشانی کا بوسہ نہیں لیتے؟ کیا یہ شرک نہیں ہے؟ کیا ہم بہت بڑے بڑے حکمران جو آنے والے باہر سے حاکموں کے ساتھ جو آنے والی عورتیں ہوتی ہیں ان کے ہاتھوں کا بوسہ لیتے ہیں؟ کیا یہ شرک نہیں ہے؟ کیا وہ شرک نہیں ہے کہ ہم خادمان شریفین حرمین کا بوسہ لیتے ہیں ہاتھوں کا؟ اور یہاں تک تاریخ میں دیکھا گیا ہے، منظر دیکھے گئے ہیں کہ اگر ہم لوگ ان کا بوسہ نہیں لے پاتے مسلمان تو ان کے ابا کے دامن کو چومتے ہیں. کیا یہ معصوم صفت ہیں ان کے دامن کا بوسہ لینا؟ کیا بدعت نہیں ہے؟ اصل وجہ یہ ہے کہ روضہ مقدس کو منہدم کرنے کے پیچھے جو سب سے بڑی تحریک کار فرما ہے وہ یہ ہے کہ یہ منہدم کرنے والے جانتے ہیں کہ ہمارے بھی بزرگوں کے روضے ہیں لیکن وہاں پر نہ کوئی مجمع ہے نہ جانے والوں کا سلسلہ ہے، بلکہ یہ لوگ جانتے ہیں کہ یہ وہ ذات ہے جو اہل بیت جنہیں کہا جاتا ہے. ان کی زندگی میں بھی یہ مناظر دیکھے گئے کہ جب یہ زندہ رہتے ہیں تو ان کے چاروں طرف تمام طرف سے لوگ آتے رہتے ہیں. یہ جناب فاطمہ وہی شخصیت ہیں کہ جن کے دروازے پر ملائکہ آتے ہیں، ملائکہ آ کر اس در کو اپنی پیشانی کو اس در پر رکھتے ہیں، بوسہ دیتے ہیں. یہ وہی آستانہ ہے جہاں ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اور سلام کہتے ہیں. مسلسل 6 مہینے تک سلام کہا ہے. اور یہ وہی آستانہ ہے کہ جب رسول کے اندر ذوف بدن محسوس کیا اپنے آپ میں تو ایک بار آتے ہیں، سیدھا گھر کے اندر آتے ہیں اور جناب فاطمہ سے چادر مانگ کر لیٹ جاتے ہیں. یہ وہی آستانہ ہے جہاں رسول کو سکون ملتا ہے. یہ زندگی میں اس طرح کے مناظر ملتے ہیں، لیکن اس کے بعد جب یہ روضے بن گئے جناب فاطمہ کے روضے پر آنے والوں کا سلسلہ جاری و ساری رہا. وجہ یہ ہے کہ دشمن جانتے ہیں کہ یہاں پر فضیلتیں ہیں اس لیے لوگ آتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جب فضیلتوں کی بات شروع ہوتی ہے تو نہ جانے کتنے ایسے دانشور ہیں جنہوں نے قلم اٹھایا تو اپنے مذہب کے لوگوں کے لیے قلم نہیں اٹھایا بلکہ دوسرے مذہب کے لوگوں کے لیے قلم اٹھایا. ایک ایسی دانشورہ ہیں جنہیں مس میری بیاؤن کہتے ہیں. ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ نے اتنی ضخیم کتاب لکھی، کیوں لکھی؟ آپ تو عیسائی مذہب سے تعلق رکھتی ہیں، آپ نے جناب فاطمہ زہرا کے اوپر کتاب لکھی. تو انہوں نے کہا ہم فضیلتوں کے بھوکے ہیں، ہم فضیلتوں کے پیاسے ہیں. ہم نے جب فضیلتوں کو تلاش کرنا شروع کیا تو ایک ہی آستانہ تھا جسے جناب فاطمہ زہرا کا آستانہ کہتے ہیں. ہم نے وہاں پہ جا کر اپنے سر کو جھکا دیا اور اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ یقیناً جناب مریم بھی محدثہ ہیں، طاہرہ ہیں، لیکن انسانیت کے لیے بھی کام کرتی ہیں.
لیکن ہم نے ان کی زندگی کو دیکھا ہے کہ جب وہ کھانا خود کھا لیتی تھیں تو بچے ہوئے کھانے کو دوسروں کو کھلاتی تھیں. لیکن فاطمہ اس ذات کا نام ہے کہ جس نے پہلے بھوکوں کو کھانا کھلایا ہے، پھر اپنے آپ کے لیے کھانا رکھا ہے، اپنے گھر میں کھانا بچا ہے تو کھایا ہے، ورنہ کھانا نہیں کھایا. عزیزان محترم، یہ وہ فضیلتیں ہیں جس کی وجہ سے لوگ ان کی طرف مروب ہوتے رہے. عزیزان محترم، صرف ایک قبر نہیں تھی جنت البقیع میں، نہ جانے کتنی قبریں تھیں. جناب فاطمہ زہرا کی قبر تھی، امام حسن مجتبیٰ کی قبر تھی، امام سید سجاد کی قبر، امام جناب باب محمد باقر کی قبر، امام جعفر صادق علیہ السلام کی قبر، اور اس کے بعد جناب ابو الفضل عباس کی والدہ ام البنین کی قبر، مولائے کائنات رسول اللہ کی چچی کی قبر فاطمہ بنت اسد کی قبر، محمد حنفیہ کی قبر، اور اس کے علاوہ 7000 صحابی رسول کی قبریں تھیں جن کو منہدم کر دیا گیا. یہ آج 8 شوال کی تاریخ تھی، 21 اپریل 1925 جب انہدام کا آغاز کیا گیا. لیکن اس انہدام سے انہدام کیا گیا، منہدم کیا گیا، لیکن ظالموں کی اصلی چہرے نہیں ظاہر ہوئے. وہ ایک بہت بڑا رائٹر جس کا نام ہے جمیل صدقی صحابی، وہ کہتے ہیں کہ ہم وہ منظر پیش کرتے ہیں کہ بازاروں میں خونریزی ہو رہی تھی 1925 کے دن اور ہر طرف ہنگامہ مچا ہوا تھا. وہ ایک منظر پیش کرتے ہیں کہ بچوں تک کو مارا گیا. ایک ماں کی آغوش میں ایک بچہ موجود تھا، بچے کو مار دیا گیا ماں کی آغوش میں. میں ہاتھوں کو جوڑ کے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا یہ وہی فکر نہیں ہے جسے 7 سال پہلے داعش کے آغاز سے جوڑا جائے؟ یہ وہی فکر تھی کہ جس نے داعش کے ذریعے سے پوری دنیا میں ہنگامہ کیا، لوگوں کے قبروں کو منہدم کیا گیا اور بچوں تک کو مارا گیا ان کی ماں کی آنکھوں کے سامنے. یہ وہی فکر ہے جو فتح مکہ کے بعد جس نے اپنے چہرے کے اوپر نقاب ڈال لی تھی، اسلامی نقاب، اور وہ دشمن تھے، اسلام کے بھی دشمن تھے، رسول اور آل رسول کے بھی دشمن تھے. آج افسوس یہ ہوتا ہے کہ ایک مسجد ٹوٹ جاتی ہے تو ہم اس سے اپنے آپ کو وابستہ رکھتے ہیں. یقیناً رکھنا چاہیے. اس دن کو کالا دن کے نام سے ہم یاد کرتے ہیں، یوم غم کے نام سے ہم یاد کرتے ہیں، لیکن جس شخصیت نے ہم کو مسجد کے آستانوں تک پہنچایا، ختمی مرتبت کی بیٹی کا روزہ منہدم کر دیا گیا، پوری دنیا سے کہیں آواز نہیں بلند ہوئی. ہاں عزیزان محترم، یہ واحد ہمارا فرقہ ہے جو انہدام کے خلاف آواز اٹھا کے بتاتا ہے کہ دیکھو ہم ظلم کے خلاف ہمیشہ آواز اٹھاتے رہیں گے. اور مسلمانوں کو اب بھی کربلا آواز دیتی ہے، مکمل مصطفیٰ کے خواب کی تعبیر ہو جائے، ہزاروں بابری مسجد بنے گی ساری دنیا میں، مزار فاطمہ زہرا اگر تعمیر ہو جائے. یقین جانیے وہ دن دور نہیں کہ جب آنے والا آئے گا، منتقم خون حسین آئے گا تو آنے کے بعد اپنی جدہ کے روضے کی تعمیر کرے گا، اور تعمیر کرنے کے بعد دنیا کو بتائے گا کہ ان کے وارث موجود ہیں. جن کے وارث موجود ہوتے ہیں ان کے روضوں کو منہدم نہیں کیا جا سکتا. ہاں عزیزان محترم، جناب فاطمہ زہرا کتنی مظلومہ ہیں، ہر وقت صرف ظلم محسوس کیا، ان کے اوپر ظلم ڈھائے گئے. ہاں عزاداروں، وقت کا امام جب نجف جاتا ہوگا تو خوش ہوتا ہوگا، روزہ چمک رہا ہے، زائرین کا ہجوم ہے. جب کربلا جاتے ہوں گے، زیارت پڑھتے ہوں گے، خوش ہوتے ہوں گے، زائرین کا ہجوم ہے. سامرا میں، مشہد میں، ہر طرف زائرین کا ہجوم ہے. کیا خوبصورت روزے بنے ہیں. لیکن وہی وقت کا امام جب اپنی جدہ فاطمہ کی قبر پر آتا ہوگا تو آنسو بہاتا ہوگا، اور آنسو بہانے کے بعد کہتا ہوگا مشیت نے مجبور کر رکھا ہے جدہ، ورنہ جس دن مشیت نے اجازت دی تو آپ کا یہ لال یہاں روزہ تعمیر کرے گا. اور میری نظروں میں وہ چہرے موجود ہیں کہ جنہوں نے آپ کی قبر کو پامال کیا ہے. میں ان لوگوں کو ختم کر دوں گا، ان کے خون سے اتنا خون کا دریا بہا دوں گا کہ دنیا دیکھے گی. لیکن ہاتھوں کو جوڑ کے کہنے کا دل چاہتا ہے، فاطمہ تو مظلومہ ہمیشہ سے رہی. فاطمہ کی قبر کو 1925 میں ڈھایا گیا، لیکن فاطمہ کی 18 سال کی زندگی ظلم سے بھری ہوئی ہے. ہر طرف مظالم ڈھائے گئے. جب کمسن تھیں تو باپ کے زخموں کو پوشتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. شادی کے بعد شوہر کے گھر میں آئیں تو شوہر کے زخموں کا مرہم بنی ہوئی ہیں. ہاں عزاداروں، اپنے مرنے کے بعد جناب فاطمہ زہرا نے وہ مناظر بھی دیکھے ہوں گے کہ ان کا لال ہے، امام حسن کی لاش آ رہی ہے، لیکن کس انداز میں آئی ہے جنت البقیع میں کہ لاش کے اوپر زخموں کے نشان موجود ہیں. ہاں فاطمہ نے وہ مناظر بھی دیکھے ہوں گے کہ سرزمین کربلا میں 1951 زخم ہے، حسین ہے، قاتل موجود ہے اور سر و تن میں جدائی کرنا چاہ رہا ہے، اور امام
امام حسین کہہ رہے اماں فاطمہ جائیے گا نہیں، حسین اکیلے ہو جائیں گے۔ فرات کا پانی اچھلا، فضا میں آواز گونجی، حسین قتل کر دیے گئے۔ آزادارو فاطمہ کتنی مظلومہ ہے کہ جب فاطمہ کا آخری وقت آیا کس طرح کا اندازہ لگائیے، 18 سال کا سن ہو، کمر جھکی ہو، بال سفید ہو چکے ہوں، ایک بار اپنی کنیز سے کہا کہ دیکھو جب تک حسنین کھانا نہ کھا لیں مجھے میرے مرنے کی اطلاع نہ دینا۔ آزاداروں کو لمحہ بھی آیا کہ جب حسنین آئے ہیں اور اس کے بعد ایک بار اپنے امامے کو پٹکا جاتے ہیں، مسجد نبوی میں بابا کو بتاتے ہیں، آزاداروں علی آتے ہیں غش پہ غش کھا رہے ہیں، لیکن اس وقت بھی حسنین رو نہیں سکتے۔ ایک بار مولا کائنات کہتے ہیں بیٹا حسنین جاؤ اور سلمان کو بلا کر لے آؤ، لیکن دیکھنا کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری آوازیں بلند ہو جائیں، دنیا کو پتہ چل جائے کہ فاطمہ دنیا سے جا چکی ہیں۔ یہ ظالموں کے لیے وصیت فاطمہ کر چکی ہیں کہ کوئی ان کے جنازے میں نہ آئے۔ آزادارو حسنین نے قابو کیا، وہ وقت بھی آیا کہ غسل ہو رہا ہے۔ ایک بار مولا کائنات چیخ اٹھتے ہیں، جناب سلمان نے پوچھا آقا آپ تو بہت صابر ہیں، آپ کو صبر کرنے والوں میں ہیں۔ ایک بار مولا کائنات کہتے میں صبر کرنے والے میں ہوں، لیکن مجھے بہت افسوس ہوا کہ فاطمہ نے اپنا زخم مجھ سے بھی چھپایا۔ ارے فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹی تھی، ارے امام زمانہ ہم پرسا پیش کرتے ہیں اس ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا، اس ٹوٹی ہوئی قبر کا۔ امام زمانہ جلد سے جلد آئیے اور ہم محبوں کی دعاؤں کو پورا کریے، جلد سے جلد روضہ مقدس کی حفاظت کریے۔ نظام جنت البقیع کے بعد اب نئی طور پہ بنیاد رکھیے اس روضے کی، جتنے مراجع کرام ہیں ان کی حفاظت فرمائیے، جتنے مقروض ہیں ان کو قرضوں سے معاف کر ہر مومن و مومنات کو اس کورونا جیسے مرض سے محفوظ رکھ۔ امام زمانہ کا جلد ظہور